بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علم کی بات چینل دیکھنے والوں کو راؤ قمر رضوان نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہے۔ دوستو، جنات اللہ تعالیٰ کی ابتدائی مخلوقات میں سے ایک ہیں۔ ان میں بعض مسلمان جنات بھی ہوتے ہیں اور بعض شیاطین۔ ہم اکثر جنات سے منسوب واقعات و کہانیاں سنتے ہیں کہ کیسے کہیں پر کسی نے کوئی بے ادبی کی اور اسے کافی بھاری قیمت چکانا پڑ جاتی ہے۔ اس سے یہ تو ظاہر ہوتا ہے کہ کیسے جنات اپنے غصے کا اظہار کر جاتے ہیں، تاہم اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جنات اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اسلام کے اس قدر قائل ہوتے ہیں کہ ذرا برابر بھی کوئی بے ادبی برداشت نہیں کرتے۔ آج کی ویڈیو ویسے تو کہانی ہی ہے، تاہم اس کا تعلق ایک مسلمان جنات کی جماعت سے ہے۔ سنی سنائی اس کہانی میں بعض لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ ایک سچا واقعہ ہے، لیکن آپ سب کو آج یہ سنانے کا مقصد ہے کہ ہم یہ جانیں کہ جنات بھی کیسے اسلام کا احترام کرتے ہیں اور کیسے بیابانوں میں بظاہر ویران نظر آنے والی مساجد کو آباد رکھتے ہیں۔ تو چلیے پھر بڑھتے ہیں آج کی کہانی کی طرف، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل علم کی بات سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ دوستو، بہت پرانے زمانے میں ایک مولانا صاحب جو کہ نہایت نیک سیرت انسان تھے، اپنے گھر سے کافی دور گاؤں کی مسجد میں امام صاحب تھے۔ وہ سرکاری محکمے کی جانب سے تعینات کیے گئے تھے۔ امام صاحب وہاں بچوں کو قرآن کی تعلیمات دیتے اور 5 وقت نماز باجماعت پڑھاتے۔ ان کی قرأت اتنی خوبصورت تھی کہ لوگ دور دور سے ان کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے آیا کرتے۔ امام صاحب کا گھر چونکہ کافی دور تھا، روز آنا جانا ممکن نہ تھا، تاہم وہ مسجد میں ہی پیچھے کی طرف کمرے میں رہا کرتے تھے۔ 2 ماہ بعد ہی ان کا اپنے گھر کو جانا ہوا کرتا تھا۔ ایک بار جب وہ اپنے گھر گئے تو ان کے بچوں اور دیگر لوگوں نے بے حد اصرار کیا کہ جناب اس بار رمضان میں تراویح آپ ہی آ کر پڑھائیں۔ چنانچہ مولانا صاحب وعدہ کرائے اور جس مسجد میں وہ تعینات تھے وہاں کے لوگوں سے بڑی مشکل سے اپنے گاؤں میں تراویح پڑھانے کی چھٹی طلب کی۔ مولانا صاحب کی تلاوت میں تھا ہی اتنا سکون کہ کوئی بھی ان کے جانے پر راضی نہ تھا، تاہم ان کے وعدے کے سبب سب لوگ راضی ہو گئے۔ اب رمضان شروع ہونے میں 2 دن باقی تھے۔ چونکہ مولانا صاحب کا گاؤں دور تھا، لہٰذا وہ گاؤں والوں سے مل کر اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے۔ بارشوں کی وجہ سے کچی مٹی کی سڑکیں بہت غیر مناسب ہو رہی تھیں۔ مولانا صاحب نے سوچا کیوں نہ جنگل کے راستے سے وادی کے بیچوں بیچ سے گزر کر گھر چلا جاؤں۔ جنگل کا راستہ مختصر تھا، لیکن اس کی جگہ پہاڑوں کے درمیان تھی، اس لیے وہ سخت تھی۔ اب مولانا صاحب نے اپنی سائیکل کا رخ جنگل کی طرف موڑ دیا۔ جلد ہی جنگل ختم ہو گیا اور وہ وادی کے راستے پر آ گئے۔ سائیکل چلاتے چلاتے دن ڈھلنے لگا تھا اور کچھ ہی دیر میں شام ہو گئی۔ مغرب کی نماز کا وقت ہوا تو مولانا صاحب نے نماز کے لیے ایک جگہ قیام کیا۔ اچانک ان کی نظر دور ایک چھوٹی سی مسجد پر پڑی۔ وہ مسجد کی طرف گئے اور جب اندر پہنچے تو وہ مسجد بالکل ویران تھی، نہ کوئی امام تھا اور نہ ہی مقتدی۔ ایسا لگتا تھا جیسے صدیوں سے یہاں کوئی نہ آیا ہو۔ خیر، مولانا صاحب نے وضو کیا اور نماز کی نیت باندھ لی اور عادت کے مطابق با آواز بلند نماز پڑھنا شروع کر دی، یہ سوچ کر کہ مسجد میں قرآن کی قرات ہو جائے گی۔ اچانک نماز پڑھتے بہت ہی خوبصورت عطر کی خوشبو سنگھائی دینے لگی اور یوں محسوس ہونے لگا جیسے پوری مسجد گلاب کے پھولوں سے مہک گئی ہو۔ انہوں نے اپنی نماز جاری رکھی، لیکن نماز ختم کرنے کے بعد جیسے ہی وہ جانے کے لیے مڑے تو کیا دیکھتے ہیں کہ لوگ ان کے پیچھے تا حد نگاہ صف باندھے کھڑے ہیں۔ یہ ایک عجیب منظر دیکھنے کو ملا کہ ابھی تو یہاں نہ بندہ اور نہ بندے کا نام و نشان، اب اچانک اتنے نمازی کہاں سے آ گئے؟ نماز سے فارغ ہو کر وہ سب امام صاحب کی خوبصورت تلاوت کی تعریف کرنے لگے۔ ان میں سے ایک آدمی آگے بڑھا اور کہنے لگا، اللہ آپ سے راضی ہوں، آپ نے کیا خوب مسجد کو آباد کیا ہے، ہم سب کو آپ کی قرات یہاں تک لے آئی ہے۔ حضرت، اس مسجد کا کوئی امام نہیں ہے، اگر آپ مناسب سمجھیں تو کیوں نہ نماز تراویح کا اہتمام یہاں کر دیں، اس طرح غیر آباد مسجد اللہ کے کلام کی برکت سے آباد ہو جائے گی۔ مولانا صاحب نے جب یہ سوچا کہ ان کے یہاں ٹھہرنے سے یہ مسجد آباد ہو جائے گی تو امام صاحب وہیں رک گئے اور ان سے کہا کہ ٹھیک ہے جناب، میں رک جاتا ہوں اور 27 رمضان کے بعد اپنے گھر کی جانب روانہ ہو جاؤں گا۔ ویسے تو میں نے اپنی مقامی مسجد میں تراویح پڑھانے کا وعدہ کر رکھا ہے، مگر مجھے یہاں ٹھہرنا زیادہ فائدہ مند لگ رہا ہے، وہاں تو امام صاحب اور بھی بہت ہیں، وہ پڑھا لیں گے۔ یہ سن کر وہ سب ہی بہت خوش ہو گئے اور مسجد میں ہی امام صاحب کے ٹھہرنے کا بندوبست کر دیا۔ امام صاحب اس مسجد میں 5 جگانہ نماز پڑھاتے
اور بعد نماز عشاء تراوی۔ مولانا صاحب کے سحر و افطار کے لیے ان مقامی لوگوں کی جانب سے نہایت ہی لذیذ کھانوں کا دسترخوان پیش کیا جاتا۔ مسجد ہر وقت گلاب کی خوشبو سے معطر رہتی۔ اب رمضان کے آخری اشرا کا دورہ تھا۔ ایک روز مولانا صاحب کسی کام سے باہر نکلے تو وہاں اچانک ان کی ملاقات انہی کے گاؤں کے ایک آدمی سے ہو گئی۔ کہنے لگا، حضرت آپ یہاں کہاں؟ ہم سب آپ کے منتظر تھے کہ آپ آئیں گے مگر آپ آئے ہی نہیں۔ اس پر مولانا صاحب نے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ اب اس آدمی کو جیسے سانپ سونگھ گیا، وہ ساکت ہو گیا اور کچھ دیر بعد بولا، حضرت آپ یہاں کون سی مسجد کا تذکرہ کر رہے ہیں؟ یہ تو جنات کی مسجد ہے، ہو نہ ہو وہ سب جو آپ کے پیچھے نماز ادا کرتے ہیں وہ جنات ہیں۔ اب مولانا صاحب بھی خوفزدہ ہو گئے۔ وہ آدمی کہنے لگا کہ اگر انہوں نے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا تو آپ اپنے وعدے کے مطابق تراویح مکمل کروائیں، اور دھیان رکھیے گا یہ ذرا سی غلطی بھی برداشت نہیں کرتے، آپ سے کہیں کوئی کوتاہی سرزد نہ ہو جائے۔ یہ کہہ کر وہ شخص چلا گیا۔ اب مولانا صاحب مارے خوف کے مسجد میں جانے کی ہمت نہ کر پا رہے تھے۔ خیر جیسے تیسے انہوں نے 27 رمضان کو قرآن ختم کروایا۔ اب ان سبھی لوگوں نے جو واقعی اصل میں جنات تھے ان کا شکریہ ادا کیا اور بہت خوش ہو گئے۔ اب صبح صادق مولانا صاحب نے انہیں بنا بتائے اپنے وہاں سے جانے کا قصد کیا۔ وہ ضروری سامان کے ہمراہ وہاں سے روانہ ہو گئے اور بنا کہیں قیام کیے جلدی سائیکل چلائی اور شام سے پہلے اپنے گھر پہنچ گئے۔ جب وہ گھر پہنچے تو ان کا پرمسرت استقبال کیا گیا۔ ان کی اہلیہ نے انہیں بتایا کہ کوئی آدمی بے شمار تحائف کے ساتھ آپ کا منتظر ہے۔ مولانا صاحب مہمان خانے میں پہنچے تو ایک نورانی چہرے والے بزرگ وہاں براجمان تھے۔ وہ مولانا صاحب کو دیکھ کر تعظیماً اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، حضرت ہم تو خود آپ کو آپ کے گھر چھوڑ کر آتے، لیکن آپ کو شاید وہاں کی حقیقت کا اندازہ ہو گیا تھا۔ ہم سب آپ کے بے حد مشکور ہیں اور آپ کے لیے تحفے اور مٹھائیاں بھیجی گئی ہیں۔ آپ ہمارے لیے محترم ہیں۔ اب اگر آپ مناسب سمجھیں تو اگلے رمضان بھی ہمیں تراویح پڑھا دیجیے گا۔ آپ کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہوگی۔ ہم سب مسلمان ہیں اور آپ کو ہم سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ مولانا صاحب کو یہ سب سن کر بہت اطمینان ہوا اور پھر جب تک وہ حیات رہے تو انہوں نے رمضان کا مہینہ اسی وادی کی مسجد میں گزارا۔ تو دوستو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جنات بھی اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہی مخلوق ہے، اور اس میں تمام قومیت سے تعلق رکھنے والے اور تمام مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں۔ اس میں مسلمان بھی ہیں، اس میں ہندو بھی ہیں، اس میں سکھ بھی ہیں، اس میں عیسائی بھی ہیں۔ دوستو اس طرح کے آپ کو اور بھی بہت سارے واقعات سننے کو ملے ہوں گے جو کہ آپ کے بزرگوں نے بتائے ہوں گے یا آپ نے کتابوں میں بھی پڑھے ہوں گے، جن سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ مسلمان جنات موجود ہیں اور وہ کسی بھی انسان کو تب تک کوئی نقصان نہیں پہنچاتے ہیں کہ جب تک کوئی انسان ان کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ تو یقیناً یہ ایک حیران کر دینے والا واقعہ تھا کہ کس طرح سے ایک ویرانے کی ایک مسجد میں مولانا صاحب نے نماز پڑھائی اور ان کے قرات کو اتنا زیادہ پسند کیا گیا کہ ایک جنات کی بڑی جماعت ان کے پیچھے نماز تراویح پڑھتی رہی پورے 27 روزوں تک۔ تو دوستو بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اور یہ قرآن پاک کی ہی برکت ہے کہ کوئی بھی مخلوق جب اس کو سنتی ہے تو وہ جھوم جاتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی قرآن پاک سے ایسی ہی محبت نصیب فرمائے، اپنے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ امید کرتے ہیں دوستوں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔